نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ جی میرے محترم ناظرین کرام، میں کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ روزانہ طور پہ پیش کرتے رہیں۔ آج جو آپ کے سامنے ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ ہے ملائکہ کی تعداد کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں ہے اللہ اور اس کے سب فرشتے۔ اب سب فرشتے کتنے ہیں اور کتنے ہیں جو درود و سلام پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو سب ملائکہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں ہے جس نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام نہ پڑھا ہو اور نہ پڑھ رہا ہو، وہ تو ایک ہی نہیں۔ لیکن آج آپ نے دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر روزانہ بیس پہ کتنا درود و سلام پڑھا جاتا ہے، کتنا بھیجا جاتا ہے، اس کو ہم نے آج دیکھنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیسے ہو رہا ہے اور کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے مخلوقات کے 10 حصے بنائے، جتنی کائنات میں مخلوقات بنائیں ان کے 10 حصے کیے، ان 10 حصوں میں سے 9 حصے فرشتوں کو بنایا، 9 حصے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور ایک باقی حصہ جو ہے وہ باقی تمام مخلوقات ان میں پیدا فرمائیں۔ اب دیکھیں کم و بیش جہاں تک سائنس پہنچی ہے وہ یہ ہے، سائنسی تحقیق، کہ اس کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات ہیں، 18,000 مخلوقات۔ اب 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق کو فرشتہ کہا جاتا ہے، 17,999 تقریباً مخلوقات باقی ہیں۔ اب 17,999 مخلوقات وہ ایک حصہ ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ 9 حصے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی فرشتوں کی تعداد ہے جو تاجدار کائنات کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہی ہے۔ فرشتوں کی اس قدر تعداد ہے، اتنی بڑی تعداد ہے کہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہی جانتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا سہارا لیتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے اللہ رب العزت کو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ اب یہ جو سورج ہے یہ کئی گنا ہماری زمین سے بڑا ہے، یہ ایک سورج۔ اب ایک سورج اور آسمان دیکھ لیں کہ آسمان کتنا بڑا ہوگا پھر۔ اور تاجدار کائنات فرماتے ہیں کہ آسمان پہ کوئی 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں کہ جہاں فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کی مجلس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہو رہا تھا، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہر روز بلا ناغہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت 70,000 فرشتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہوتے ہیں اور ادب کے ساتھ
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے چاروں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے پروں کو سرکار کی قبر انور کے ساتھ مس کرتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور اسی وقت 70,000 فرشتے اور آ جاتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، اپنے پر سرکار کی قبر انور کے ساتھ مس بھی کرتے ہیں، یعنی ٹچ کرتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح 70,000 روزانہ آتے ہیں، صبح روزانہ آتے ہیں، شام۔ اب دیکھیں کہ 1,40,000 فرشتہ 24 گھنٹوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آگے فرماتی ہیں کہ اتنی فرشتوں کی تعداد 70,000 صبح 70,000 شام کو آ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ 70,000 صبح آئیں گے، 70,000 شام آئیں گے۔ اور اگلی بات حضور سیدہ امی عائشہ صدیقہ نے فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو فرشتہ ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، پوری زندگی اور قیامت تک اس فرشتے کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ جو ایک بار آیا ہے وہ چلا گیا ہے، دوبارہ باری نہیں آنے والی۔ اب آپ فرشتوں کا جو تعداد ہے فرشتوں کی، اس کا خود اندازہ لگائیں کہ کتنے فرشتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ یہ آپ اندازہ خود لگائیے گا کہ کتنے فرشتے ہیں۔ احباب وقار، یہ سلسلہ 1400 سال پہلے سے جاری ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ روزانہ 1,00,000 آتا ہے، 1,00,000 جاتا ہے 24 گھنٹوں میں۔ اب 1400 سال گزر گئے اور قیامت تک آئیں گے، اندازہ لگائیں کتنی فرشتوں کی تعداد ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کے ساتھ جو فرشتے پر مس کرتے ہیں، یہاں پہ ایک احباب علم و دانش کے لیے ایک نقطہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو فرشتے آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں، قبر انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، تو میں نے عالم تخیل میں پوچھا کہ اے اللہ کی نوری مخلوق، آپ تو نوری مخلوق ہیں، تو آپ اس قبر انور کے ساتھ پرمس کیوں کرتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ یہ کیوں مس کر رہے ہیں؟ احباب وقار، تو جواب آیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر انور ہے اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اور اس بات کو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین سے لگنے والی مٹی، وہ جو خاک ہے، وہ اللہ رب العزت کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت کے عرش سے بھی وہ جگہ اعلیٰ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جلوہ گر ہے۔ تو فرشتے جو آتے ہیں تو فرشتے اس لیے آتے ہیں کہ وہاں سے کچھ برکت لے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیض لے کے آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نورانیت کا فیضان لے کے آئیں، نورانیت کی خیرات لے کے آئیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ فرشتے خیرات لینے کے لیے آتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے فیضان لے کر ہمیں ایک میسیج دے کے جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی نوری مخلوق ہیں، خدا کے قرب میں رہتے ہیں، مگر ہماری بھی چاہت ہوتی ہے کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوں، حضور کی قبر انور کے ساتھ ہمارے پرمس ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے خیرات لے کے جائیں۔ تو فرشتے نوری بتاتے ہیں کہ ہم اگر نور کی خیرات لیتے ہیں تو یہاں سے لیتے ہیں، اے بشر، اے انسان، تیرے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیا کر،
آقا کریم کی بارگاہ میں فیضان لیا کر۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا خوب نوازا ہے اپنی امت کو کہ فرشتہ جو ایک بار آتا ہے پوری حیاتی کے اندر قیامت تک دوبارہ اسے موقع ہی نہیں ملتا، مگر قربان جاؤں حضور کے غلام تو بار بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور کے امتی تو بار بار سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ جسے ایک بار بھی موقع ملتا ہے تو کم از کم وہ ایک ہفتہ کم از کم رہتا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کو ایک ہفتہ نوازتے ہیں۔ مگر یہ حضور کے امتی کے لیے اعزاز ہے کہ تاجدار کائنات بار بار اپنی بارگاہ میں بلاتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو، آپسی ذات سے محبت کرنے والوں کو تاجدار کائنات بار بار نوازتے ہیں۔ فرشتہ زندگی میں ایک بار آیا ہے، قیامت تک ایک بار ہی آ سکتا ہے، دوبارہ باری نہیں آئے گی، مگر حضور کا امتی بار بار بلایا جاتا ہے، حضور کے امتی کو بار بار نوازا جاتا ہے۔ قربان جاؤں آقا آپ کی محبت پر، آپ کس قدر نوازتے ہیں اپنی امت کو، آپ کی کتنی نوازش ہے ہم پہ، کتنی نگاہ کرم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے غلاموں کو بلاتے ہیں۔ احباب ذی وقار، آئیے ذرا 5 فرشتے اور ہیں، ایک اور حدیث مبارکہ سے میں بتاتا ہوں کہ وہ فرشتے کیا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، مجالس الابرار کے اندر یہ حدیث پاک نوٹ کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت ایک انسان کے ساتھ 5 فرشتوں کو مقرر کرتا ہے۔ اب آپ نے تو سنا تھا کہ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، جو ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، مگر حدیث مبارکہ بتا رہی ہے کہ 5 فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ اب باری دیکھتے ہیں کہ وہ 5 ان کی ڈیوٹی کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے۔ ایک فرشتہ دائیں جانب، دوسرا فرشتہ بائیں جانب، تیسرا فرشتہ آگے، چوتھا فرشتہ پیچھے، اور 5واں فرشتہ انسان کی، اس بندے کی پیشانی پر مقرر ہے۔ اب ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو دائیں جانب فرشتہ ہے اس کا کام ہے کہ اس بندہ مومن کی نیکیاں لکھتا ہے، جو نیک عمل وہ کرتا ہے وہ فرشتہ لکھ لیتا ہے دائیں جانب جو تشریف فرما ہے۔ جو بائیں جانب فرشتہ تشریف فرما ہے اس کا کام ہے کہ اس بندے کے گناہوں کے لکھنا، اس بندے کے گناہوں کو لکھنا۔ تیسرا فرشتہ جو آگے ہے وہ فرشتہ انسان کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، وہ فرشتہ بار بار اس کو نیکی کی تلقین کرتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، یہ بھی کر لے۔ آپ نے بعض اوقات دیکھا ہوگا کہ آپ کو نیکی کرنے کا خیال آتا ہے کہ میں یہ کام کر لوں، تو جب خیال آتا ہے تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان ہیوی ہوتا ہے تو آپ وہ نیکی کرنے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خیال آتا ہے تو آپ فوراً کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کر رہا کہ یہ تو ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، وہ گناہوں سے دور ہے۔ مالک کائنات ان کو ہر وقت نیکی کی ہی توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہیں سمجھتے، اسے بڑا سمجھ کر وہ ضرور کیا کرتے ہیں۔ تو فرشتہ جو آگے کی جانب ہے وہ اس بندے کے لیے راہ ہموار کرتا ہے کہ وہ نیکی کرے، تلقین کرتا ہے، یہ آگے والے فرشتے کا کام ہے۔ اب جو پیچھے والا فرشتہ ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ انسان کو تکلیفوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 5واں فرشتہ جو پیشانی پہ ہے اس کا کام ہے کہ اس بندہ مومن کا درود پاک لکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ درود پاک پیش کرتا ہے، لکھتا ہے پیشانی والا، اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ طلب بات جو ہے وہ ہے کہ ہر فرشتے کے ساتھ یہ اس حدیث مبارکہ کے تحت کچھ احادیث مبارکہ اور قرآن پاک میں کچھ فرشتوں کا ذکر ہے موقبات کے نام پہ، کہ وہ فرشتے بندہ مومن کے لیے حفاظت کرتے ہیں، آگے سے حفاظت کرتے ہیں، پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں، دائیں بائیں یہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ ان کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانا۔ تو ایک بندہ مومن کے لیے فرشتے بھی ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کے تحت جو فرشتے ہیں وہ دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا گناہوں کو لکھتا ہے۔ احباب ذی وقار، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ کی زبان سے لفظ نکلا، فرشتوں نے لکھ لیا۔ آپ نے اچھا بولا، فرشتوں نے لکھ لیا۔ خدا نہ خواستہ آپ کی زبان سے کوئی برا لفظ نکلا تو وہ بھی فرشتوں نے نوٹ کر لیا۔ تو آپ جو کچھ بولتے ہیں یہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ان کا لکھنے کا کام ہے، یہ لکھ رہے ہیں۔
تو آج میں آپ کی بارگاہ میں مؤدبانہ ایک گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی کوشش فرمایا کریں کہ یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ یہ بڑی خاص ہے، یہ بروز قیامت کھلے گی جو فرشتے دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے ہم نے تو یہ بولا ہی نہیں تھا، مگر یہ ریکارڈنگ سامنے آ جائے گی۔ آج ایک بندے کو کیمرہ کے سامنے آتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا ہے کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے جو غلط ہو، جو غلطی پہ مبنی ہو، جس کے اندر جھوٹ ہو، کہیں میرا جھوٹ پکڑا نہ جائے۔ تو ایک کیمرے کے سامنے آنے سے بندہ کس قدر ڈرتا ہے کہ مجھ سے کہیں جھوٹ نہ نکل جائے، مگر کاش کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کبھی یہ بھی سوچا ہوتا کہ یہ جو آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ جو فرشتے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ہم اپنے موج مستی میں جب بیٹھے ہوتے ہیں احباب تو کتنی فضول باتیں کر جاتے ہیں، تو فضول بات بھی لکھی جاتی ہے، آپ اچھا بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، آپ گالی گلوچ کرتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے، سچ بولتے ہیں وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ تو احباب ذی وقار میں آج آپ کو ایک میسج دے رہا ہوں آج کے اس پیغام اس ویڈیو کے ذریعے سے، وہ میسج یہ ہے کہ ہر روز اپنا رات کو جب بستر پہ سوتے ہیں تو بستر پہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ضرور کیجئے گا کہ میں نے کیا کیا ہے، آج پورا دن میں سچ کتنا بولا اور جھوٹ کتنا بولا، میں نے غلطیاں اور خطائیں کتنی کی اور نیک کام کتنے کیے، کتنے لوگوں کو سلام کیا، کتنے لوگوں کا دل توڑا۔ تو یہ چیزیں آپ اگر روزانہ بیس پہ اپنا مشاہدہ خود کرتے رہتے ہیں تو میرا ایمان یہ مانتا ہے کہ کچھ دنوں کے اندر آپ کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی، آپ کی زبان سے کسی کو گالی نہیں نکلے گی، آپ کی زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ سے دوسروں کو راحت ملے گی، بس آپ روزانہ کے بیس پہ آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتے نام اعمال لکھتے ہیں، جو بھی کوئی کرتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ احباب ذی وقار ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، مگر آج میں چاہتا ہوں کہ یہ فرشتوں والا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ کر دوں۔ ایک اور قابل توجہ حدیث مبارکہ، اس حدیث مبارکہ پہ آپ غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ جو امتی آپ کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس بندے کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ درود پاک پڑھنے والے کے حق میں وہی الفاظ کہتا ہے جو وہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کہتا ہے۔ تو میں نے دریافت کیا وہ فرشتہ کیا ہے، تو جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے جب سے آپ کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، پیدا کیے فرمایا ہے، اس وقت سے وہ فرشتہ اس کام پر مقرر ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پر درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام، تو وہ فرشتہ ویسے ہی کلمات جواب میں اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کنز العمال کی ہے۔ احباب ذی وقار قابل توجہ بات، قابل غور نقطہ یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کا حکم 2 ہجری میں صادر ہوا، لیکن اس کا صلہ دینے کے لیے فرشتہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش مبارکہ سے مقرر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، عمل بعد میں، حکم بھی بعد میں، مگر فرشتہ پہلے مقرر کر دیا گیا۔ جتنے لوگوں نے آنا ہے، جتنے لوگ آ چکے، وہ سب اس دنیا میں آتے بعد میں ہیں، مگر ان کے درود پاک بعد میں پڑھا جائے گا، لیکن وہ کلمات کے جواب دینے میں فرشتہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مقدسہ سے درود پاک کی شان کا پتہ چلتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کے حکم سے پہلے بھی درود پاک پڑھنے والے فرشتے موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرشتے تھے جو حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ احباب ذی وقار، میرے جتنے بھائیوں نے میری یہ ویڈیو ابھی تک دیکھی ہے، اب توجہ کریں، کتنے فرشتے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، ہر وقت پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے ذہن میں، گمان میں یہ آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کتنا بلند درجے کا ہو رہا ہے۔ اگر آپ اور میں نہیں کریں گے تو کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کم ہو جائے گی؟ جب فرشتے نہیں تھے، اللہ رب العزت کی ذات درود و سلام بھیج رہی تھی محبوب کی بارگاہ میں رحمت کی صورت میں، پھر فرشتوں نے شروع کر دیا۔ تو اگر یہ ہم چند ایک جو انسان ہیں اگر نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کی محبوب کی شان میں کسی قسم کی کمی نہیں آئے گی۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، اگر ہم درود و سلام نہ پڑھیں حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جاتا کچھ نہیں، اور اگر ہم نہ پڑھیں تو ہمارے پلے رہتا کچھ نہیں۔ درود پاک پڑھنے سے
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے، وہ تو پہلے ہی ورا الورا ہے، ہماری سوچوں سے ماورا حضور کا ذکر ہے، حضور کی شان ہے، حضور کی عظمت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کر کے، حضور پر درود و سلام پڑھ کے، حضور پر درود و سلام دوسروں کو تک یہ میسج پہنچا کر ہم اپنی شان کو، عظمت کو بڑھا رہے ہیں۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں دعا کروں گا کہ مالک کائنات آپ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ مالک لم یزل ہم سب کو اور زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو، ہر قسم کی تکلیف سے مالک کائنات آپ کو بچائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، اور درود و سلام کم از کم ایک روزانہ ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھنے کی آپ عادت بنائیں۔ مالک کائنات آپ کا دو جہانوں میں حامی و ناصر ہو، آمین۔ احباب ذی وقار، ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب تک مل سکے آپ کو۔ اور اگر آپ چاہیں، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں تاکہ یہ ویڈیو جتنے احباب تک پہنچے گی اتنے احباب درود و سلام کا شوق، جذبہ پیدا ہوگا۔ جتنا کوئی درود پاک پڑھے گا تو اتنا آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ مالک کائنات آپ سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے، ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔